الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام. یہ کتاب ہدایت ہے، انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتی ہے. یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، بھولے بھٹکوں کو سیدھا رستہ دکھانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب، قعر مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا سے پہنچانے والی کتاب، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس، کائنات کی صداقتوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جمع فرما دیا. چنانچہ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کے مضامین کو سمجھتے انسان کی پوری زندگی گزر جائے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو عن قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں. آفاق سے مراد یونیورس، وہ کائنات جو انسان کے باہر ہے. وفی انفسہم، اور اس کے اپنے من میں بھی، اندر کے جہان میں بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق، حتی کہ ان کے اوپر حق بالکل واضح ہو جائے. یہ بات آج سے 1400 سال پہلے اس وقت کہی جا رہی ہے جب ابھی سائنس کی بنیاد نہیں پڑی تھی، ابھی پہیا بھی نہیں بنا تھا، ڈائنمو ایجاد نہیں ہوا تھا. جس زمانے کے لوگ ایک سمپل سی لائف گزارتے تھے، ان کو سائنسی اصولوں سے اتنی واقفیت نہیں تھی. اس زمانے میں اللہ کی اس کتاب نے بتلا دیا کہ ان قریب ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ان کے باہر کی دنیا میں بھی اور ان کے من کی دنیا میں بھی، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق بالکل واضح ہو جائے گا. یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسان کو آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ آنکھیں کھول کر اس کائنات کو دیکھنے کا حکم دیتی ہے. ارشاد فرمایا الم تر ان الفلک تجری. ترا کا لفظی مطلب کیا تو نے دیکھا؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا دیکھا تو نے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا دیکھا تم لوگوں نے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا دیکھا تم نے کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار. اتنی آیتیں ہیں جو انسان کو دعوت دیتی ہیں
کہ اے انسان تو آنکھ کھول، ذرا اپنے ارد گرد پیچھے ہوئے اس جہان کو دیکھ، تجھے حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ ہم اگر اس کائنات پر غور کریں تو یہ زمین ہمیں بالکل ایک بچھے ہوئے فرش کی طرح نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور اگر ہم آسمان کو دیکھیں تو وہ ہمیں ایک چھت کی مانند نظر آتا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان کو محفوظ چھت کی مانند بنا دیا، مگر یہ کیسی چھت ہے؟ بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ اس کو ہم نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اور ہم نے اس چھت کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، اور یہ اپنے ڈیزائن میں اتنی پرفیکٹ ہے کہ اگر تم آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھو هل تری من فطور، کیا تمہیں اس میں کوئی کوتاہی، کوئی ڈیزائن کا ڈیفیکٹ نظر آتا ہے؟ ترجع البصر کرتین، فرمایا دوبارہ اس کو نظر سے اٹھا کے دیکھو، تمہاری نظر ویسے ہی واپس لوٹے گی اور تمہیں اس میں کوئی کمی اور کجی نظر نہیں آئے گی۔ کلام بتاتا ہے کہ کائنات کے بنانے والے کا کلام ہے، ورنہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس یونیورس کی بات کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس محل کو سجایا۔ آپ غور کیجئے، سورج اور چاند کا فاصلہ ایسا متعین کیا کہ آج ہمارے لیے زمین کے اوپر زندگی گزارنا آسان ہے۔ سردیوں میں ٹیمپریچر ہمارے ہاں اگر جائے گا بھی تو 0 ڈگری سینٹی گریڈ، اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 50 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ وہ اسپین آف ٹیمپریچر ہے کہ جس کے اندر ہیومن لائف بہت آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اگر یہ فاصلہ فرض کرو آدھا ہوتا تو زمین کے اوپر اتنی گرمی ہوتی کہ ہر چیز جل کر تباہ ہو جاتی، پلانٹیشن ممکن ہی نہیں تھی، انسان کا زندہ رہنا 80 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ممکن ہی نہیں تھا، اور اگر دگنا ہوتا تو شاید -30 ڈگری سینٹی گریڈ چلا جاتا، انسان کے لیے پھر زندہ رہنا مشکل تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح بنایا کہ ٹیمپریچر اسپین ایسا ہے کہ انسان کمفرٹیبل لائف گزارتا ہے۔ آپ چاند کو دیکھیے کہ جب 14-15 کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کے اندر ہائی ٹائیڈ ہوتی ہیں، وہ ایک پروسیس ہے اوشن کے واٹر کو کلین کرنے کا، اور اس کے اور بھی بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ اگر یہ فاصلہ آدھا ہو جاتا تو ہائی ٹائیڈ اتنی ہوتی کہ ان دنوں میں سمندر کے اندر کسی بھی شپ کا چلنا ناممکن ہو جاتا، اس لیے کہ جب بھی کوئی شپ ٹریول کرتا ہے، سیل کرتا ہے، تو اگر اس کا اینگل 60 سے اوپر ہو جائے تو اس کے الٹنے کے چانسز ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے یہ فاصلہ ایسا بنایا کہ جو انسان کے لیے کمفرٹیبل فاصلہ ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا۔ پھر دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وبارک فیہا فی 4 ایام، زمین کو بنایا ہم نے 2 دن میں، یومین، اور اس میں تمہارے لیے برکت کو رکھا 4 دنوں میں۔ گویا زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیمیکلز رکھ دیے، مائنز رکھ دی، اورز رکھ دی، ان ریسورسز کو رکھنے میں 4 دن لگے۔ اور دیکھو کیسی پیاری ریشو ہے کہ آج زمین کے اکثر حصے کے اوپر آرام کے ساتھ درخت پھل پھول دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ ریشو ٹھیک نہ ہوتی اور نیوٹریشن اگر پلانٹس کو پوری نہ ملتی تو زمین کے اوپر ہمیں سبزے کا نام و نشان نہ ملتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا تھا، لہذا آج انسان زمین میں سے کتنے فائدے اٹھا رہا ہے۔
انسان کے بدن کی ضرورت کی ہر چیز کو دیکھیے زمین سے نکلتی ہے. پانی زمین سے نکلتا ہے. جو ہم غذا کھاتے ہیں، سبزی پھل سب زمین سے نکلتے ہیں. جو ہم کپڑے پہنتے ہیں سب زمین سے نکلتے ہیں. ان کی فصلیں، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ان گھروں کو بچانے کا سب مٹیریل وہ زمین سے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے برکت رکھ دی. اس ایک لفظ میں اللہ نے انسان کی تمام ضروریات کو زمین کے اندر پھیلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. آج آپ غور کیجئے، جہاں آپ کو زندگی ملے گی یہ وہی جگہ ہوگی جہاں پانی ہوگا. حتیٰ کہ آج مارس کے اوپر انسان جانے کی کوشش کر رہا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہاں لائف ہے یا نہیں. مگر اس لائف کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنے پاس کس پوائنٹ کو لیا؟ اس نے کہا کہ یہ ڈھونڈو کہ پانی ہے یا نہیں. اگر پانی ہوگا تو اس کا مطلب ہے اوپر لائف بھی ہوگی. جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی، آج کی موسٹ سائنٹیفک ورلڈ نے اسی چیز کو قبول کر کے اسی چیز کی تلاش مریخ کے اوپر کرنی شروع کر دی. قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر آپ غور کریں، حیران ہوتے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جب اس زمین کو بنایا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شروع میں تھرتھراتی تھی. والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس کے اوپر گاڑ دیا. اوتاد کہتے ہیں جیسے ایک خیمہ ہو تو اس کو جو باندھنے والی رسی ہوتی ہے اس کو اوتاد کہتے ہیں. تو گویا ان پہاڑوں نے زمین کو بالکل پرسکون کر دیا. اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے جو ہے وہ سکون دیا. آج ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، ہمیں چلتے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین موو کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی. اس کو ذرا آپ ایک مثال سے سمجھیے. سائنس کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک آپ کے پاس ویل ہے 1 میٹر جس کا ڈایا میٹر ہے اور اس کو آپ چلاتے ہیں 1000 چکر کی سپیڈ پر، تو اگر اس کے رم کے اوپر 1 گرام کا ڈفرنس ہوگا تو وہ 1 ٹن کا تھرسٹ دے گا. 1 گرام کا وزن اگر فرق ہو تو 1 ٹن کا تھرسٹ پڑتا ہے. اس لیے کار سروسنگ والے چھوٹا سا پہیا ہوتا ہے، تھوڑا سا وزن لگتا ہے، لیکن اگر وہ اکھڑ جائے تو پوری کار وہ وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی آپ ویل بیلنسنگ کرواؤ، اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ویٹ کا ٹکڑا لگا دیتے ہیں اور پوری کار بیلنس ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے چھوٹے سے ڈایا میٹر میں اگر اتنا تھوڑا سا فرق ہے تو زمین کا ڈایا میٹر تو 23,000 کلومیٹر اس کا سرکمفرنس ہے. 1000 میں اس کا ڈایا میٹر بنے گا. اور یہ چل کتنی سپیڈ پہ رہی ہے؟ 1000 مائلز پر آور. اتنی سپیڈ ہے اور اتنا ڈایا میٹر ہے. اللہ رب العزت نے اس زمین کو کتنا پرفیکٹ بیلنس کیا کہ آج اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی. اور جبکہ ٹنوں کے حساب سے لوڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم اور اس کی کتنی مہربانی ہے. پہلے زمانے میں جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جی ایک جگہ چاند کا تذکرہ کیا گیا مگر مذکر کا صیغہ استعمال ہوا. فلما رأى القمر بازغا، یہ مذکر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. اور سورج کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا رأى الشمس بازغة، وہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا. تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو جی سورج بڑا ہے اس کے لیے مذکر کا صیغہ ہوتا.
چاند چھوٹا ہے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ ہوتا، مگر آج سائنس نے اس حقیقت سے پردہ ہٹا دیا کہ چاند اور سورج کے درمیان وہی تعلق ہے جو ایک ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ بیٹا ماں کے سینے سے دودھ لیتا ہے اور پھر اس کی لائف ہوتی ہے۔ آج چاند سورج سے روشنی لیتا ہے تو پھر روشن ہوتا ہے، اور جس دن اس کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز حائل ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ چاند گرہن لگ گیا، مگر 1400 سال پہلے تو یہ حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو اچھی طرح کھول دیا۔ ہم قرآن مجید میں ایک آیت پڑھا کرتے تھے، وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ قیامت تک وہ اگر دھنستا رہے گا تو بھی زمین سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ تو ہمارے ذہن میں ایک کوشچن آتا تھا کہ تھوڑی بھی سپیڈ ہو تو قیامت تک تو بہت ٹائم اسپین ہے، تو اتنے میں تو اس کو دوسرے سرے سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن جب ذرا بڑے ہوئے اور سائنس کی کلاسز لی تو اس وقت ہمیں ایک کوشچن امتحان میں آیا۔ کوشچن بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ وہ یہ تھا کہ اگر ایک آدمی کے پاس فرض کرو 1 فٹ کا پائپ ہے اور وہ بور کر دیتا ہے پوری زمین کے اندر تھرو آؤٹ، ایک طرف سے دوسری طرف، یہ سوراخ ہو جاتا ہے، اور اس سوراخ کے اندر وہ ایک کوئن، ایک سکہ ڈال دیتا ہے۔ تو کوشچن یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ زمین کے دوسرے سرے سے نیچے کب گرے گا؟ اب اسٹوڈنٹ نے کیلکولیشن شروع کر دی، مختلف جوابات دیے، لیکن اکثر اسٹوڈنٹ کے جواب غلط، کیونکہ جواب اس کا یہ تھا کہ یہ سکہ زمین سے نیچے گر ہی نہیں سکتا۔ وہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر یہ زمین ہے اور اس کے اندر سوراخ کر دیا گیا، ہم سکے کو ڈالیں گے تو سکہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس کی طرف کھینچے گا اور اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے گا تو اپنے مومنٹم کی وجہ سے آگے نکلے گا، لیکن جب آگے نکلے گا تو اب فورس آف گریوٹی اس کو پل کرے گی، تو اس کی سپیڈ گھٹتی جائے گی، حتیٰ کہ نکلنے سے پہلے زمین اس کی سپیڈ 0 ہو کے پھر وہ واپس اوپر کی طرف آئے گا۔ تو ایک پینڈولم کی طرح وہ سکہ ہمیشہ اس سوراخ کے اندر اوپر نیچے آتا جاتا رہے گا، کبھی بھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ہم نے قارون کو اس کے مکان کے ساتھ زمین میں دھسایا، اور مفسرین نے لکھا وہ کبھی بھی زمین سے نہیں نکل سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن حقیقتوں سے آج سائنس پردہ کھل گئی ہے۔ چنانچہ فرانس کا ایک آدمی تھا جو بحریہ کا ایک بڑا آفیسر رہا، اس کا ایک عرب دوست تھا جس نے اس کو قرآن مجید کا ایک نسخہ تحفے اور ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ اس نے اس قرآن مجید کو پڑھا اور بالآخر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اس کے دوستوں نے اس سے ایک کوشچن کیا، تم اتنے تجربہ کار، اتنے پڑھے لکھے، اتنے ہائی پوزیشن رکھنے والے وی وی آئی پی لوگوں میں سے ہو، تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا جی دیکھو، میری پوری زندگی ایک سیلر کے طور پر اوشن میں گزری ہے، اور مجھے سمندر کے بارے میں ایسی ایسی معلومات ہیں کہ جو کسی عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ میں نے سال کے ہر حصے میں، ہر موسم میں سمندر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ میرے دوست نے مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا، میں اسے پڑھ رہا تھا، اس میں ایک جگہ سمندر کے بارے میں ڈسکرپشن تھی۔ وہ ڈسکرپشن کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کفار کے دلوں کے اندر کتنا اندھیرا ہوتا ہے اس کو بیان یوں فرماتے ہیں، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔
کہ جیسے سمندر کے اندر ہائی ٹائیڈ کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت اگر اوپر کلاؤڈز ہو، بادل ہو، تو جتنا اندھیرا سمندر کے اندر ہوتا ہے ان کافروں کے دلوں میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے جب یہ پڑھا تو یہ تو میرے فیلڈ سے متعلق بات تھی۔ میں نے فوراً کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے پروفٹ نے سمندر میں کب سفر کیا؟ تو مجھے پتا چلا کہ پوری لائف میں کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ جس شخص نے کبھی سمندر میں سفر نہیں کیا اس کو اس کیفیت کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ میں نے اپنی لائف میں ایسے موقع دیکھے کہ جب ہائی ٹائیڈ کا وقت ہوتا ہے، ٹربولنس ایکسٹریم پر ہوتی ہے، اس وقت اگر اوپر بادل آ جائیں تو اوشن کے اندر ویزیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں آپ کہہ سے نیچے جائیں پانی کے تو مے بی 10 میٹر 20 میٹر 30 میٹر تک آپ کو کچھ نظر آتا رہے گا، لیکن اس صورتحال میں تو زیرو ویزیبلٹی، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ مثالی اندھیرا میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا۔ تو قرآن مجید میں جب میں نے اسی کی ڈسکرپشن دیکھی اور یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، تو میں اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ یہ واقعی کلام اس پروردگار کا ہے جس نے خود اس کائنات کو پیدا کروا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے معراج کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب اس سے پہلے ٹائم کا کنسیپٹ انسان کے پاس نہیں تھا کہ ریئل ٹائم کیا ہوتا ہے اور ریلیٹو ٹائم کیا ہوتا ہے، دنیا نہیں جانتی تھی۔ یہ تو آئنسٹائن نے جب سائنس کی تھیوری پیش کی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی جس کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد ایک کنسیپٹ بنا کہ مختلف فریم آف ریفرنس ہوتے ہیں اور ان کی سپیڈ اگر سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر ٹائم ڈائلیٹ کر جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلا، اس سے پہلے تو یہ معلوم نہیں تھا، مگر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ریئل ٹائم اور ریلیٹو ٹائم کا کنسیپٹ دے دیا۔ اس وقت بتا دیا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا 50,000 سنہ، زمین کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اب بتائیے کہ یہ بات کوئی اپنی عقل سے کیسے بتا سکتا ہے کہ زمین کے 50,000 سال گزریں گے اور اس فریم آف ریفرنس کا ایک دن وہ بنے گا؟ یہ جو ریلیٹو ٹائم ہے اس کا کنسیپٹ قرآن نے دیا 1400 سال میں۔ ہاں، یہ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم اس کتاب کو پڑھیں اور زندگی کے ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والا بندہ اپنے شعبے سے متعلق اس میں سے نکات کو ڈھونڈے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں، چنانچہ جس فن کے لوگ اس کو پڑھیں گے اس کو اشارے ملیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس میں سے سائنس ڈھونڈتے پھریں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اس لیے اس کے کلام میں کہیں کہیں ہمیں سائنسی اشارات مل جاتے ہیں۔ تو سائنسی اشارات کا مل جانا یہ بھی اس بات کی دلیل کہ اس کے بنانے والا حقیقت میں وہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کروا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسان کے من کی دنیا کے بارے میں بھی کچھ تذکرہ کیا۔ فرمایا ہم نشانیاں دکھائیں گے باہر کی دنیا میں، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی، اور فرمایا کہ وفی انفسہم، ان کے من میں بھی ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتی کہ ان کے اوپر حق بالکل واضح ہو جائے گا۔ اب دیکھیے انسان نے جب اپنے نالج کے لیے سفر شروع کیا تو شروع میں اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو لائف وجود میں آئی ہے یہ تھیوری آف ایوولوشن کے ذریعے سے آئی ہے۔
ڈارون کا یہ کنسیپٹ تھا، یہ اس کی دی ہوئی تھیوری تھی. چنانچہ انسان نے اس پر ایک اور پرنسپل قائم کیا کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ. پھر انسان نے کہا جی کہ اس طرح پہلے پانی تھا، پھر مچھلی بنی، پھر فلاں بنا، پھر ایک ڈائناسور ایج تھی، کرتے کراتے پھر ایک وقت آیا کہ چمپینزی تھا، پھر اس کے بعد انسان بنا. تو انسان نے اپنے لنک کو وہاں سے جوڑا اور اس کو آ کر چمپینزی تک لا کر پھر کہنے لگے کہ اب یہ جو انسان میں ٹرانسفارم ہوا تو یہ تھوڑے سے وقت میں ٹرانسفارم ہو گیا، بن گیا. کئی سو سال تک یہ ڈارون کی تھیوری دنیا پہ راج کرتی رہی ہے. کفر کی دنیا اسی کو مانتی رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہی تھیوری ٹھیک ہے، جبکہ اسلام نے کنسیپٹ دیا کہ نہیں، انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اب ان کو مغالطہ کہاں ہوا؟ مغالطہ ہوا کہ وہ انسان اور بندر کے درمیان کچھ سیمیٹریز دیکھتے تھے، تو اس سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ان میں ریلیشن شپ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بندر ترقی کر کے انسان بنا، جبکہ قرآن مجید نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو کچھ ایسے بھی انسان تھے جو بگڑ گئے، انہوں نے اللہ کی منشا کو ٹھکرا کر اپنی منشا پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا، اور مسخ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ ان کو گدھا بنایا یا ان کو ہاتھی بنایا؟ نہیں، فرمایا کونو قردۃ خاسئین. 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہے کہ ہم نے حکم دیا تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندر ترقی کر کے انسان نہیں بنا، انسان کی جب تنزلی ہوئی تو وہ بندر بنایا گیا تھا. تو آخر بگڑی ہوئی شکل اپنی اصل کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو مناسبت رکھتی ہے. اس مناسبت سے سائنسدان دھوکہ کھا گئے. ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ بھئی یوں ٹریول نہیں کیا، بلکہ انسان جب پھٹکارا گیا تو اللہ نے اس کو بندر بنا دیا. اب اس تھیوری کے اوپر سائنسدانوں نے کوشچن کیے. ان کا جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے بندر تھا، پھر اس کے بال ختم ہو گئے، پھر اس کی دم ختم ہو گئی. تو بال ختم ہونے میں، دم ختم ہونے میں ہزاروں سال لگے. مگر یہ بتاؤ کہ جو اس کا دماغ بنا، جو انسان کے جسم کا سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ آرگن ہے، اس کے ڈیولپمنٹ میں تم کہتے ہو کہ بہت تھوڑا سا ٹائم لگا. یعنی دم کے اور بالوں کے غائب ہونے میں اتنا لگ رہا ہے وقت، اور دماغ اس کے اندر پیدا ہونے میں اتنا سا وقت لگ رہا ہے. تو جب کوشچن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی مسنگ لنک ہے. چنانچہ ڈارون کی تھیوری جب ایکسپلین کرتے ہیں تو درمیان میں ایک پوائنٹ پر آ کر کہتے ہیں جی کہ یہاں پر مسنگ لنک ہے. اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ تمہارا لنک مسنگ ہے. اگر تمہارا لنک مسنگ نہ ہوتا تو تمہیں سمجھ ہی بات آ جاتی. تم تو خود بتا رہے ہو. لیکن اس میں ایک مزے کی بات سنیے کہ آج کی دنیا میں جینیٹک انجینئرنگ نے پتہ ہی صاف کر دیا. چنانچہ اس وقت ورلڈ کے اندر ڈارون تھیوری کو کافروں نے ہی نگیٹ کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ غلط تھیوری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جینیٹک انجینئرنگ نے آ کر ایک نیا چیپٹر کھولا. اس نے کہا دیکھو انسان میں ایک مرد ہے، ایک عورت ہے. ان کے جسم کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں 23 ہوتے ہیں. مگر فرق یہ کہ اس کروموسوم میں جو عورت کا ہے اس کے اندر XX ہوتے ہیں اور مرد کے اندر X اور Y. اب جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، سپرم ملتا ہے ایگ کے ساتھ، تو ہوتا کیا ہے کہ X اور X الگ ہو گئے اور ادھر X اور Y الگ ہو گئے. اب ان میں سے دو نے ملنا ہوتا ہے. تو اگر ادھر کے X نے ادھر کے X کو اٹریکٹ کر لیا تو یہ لڑکی پیدا ہو گئی، اور X نے Y کو اٹریکٹ کر لیا تو یہ لڑکا پیدا ہو گیا.
चुनाचे ये बात कंफर्म हो गई। अब अगर ये बात कंफर्म हो गई तो एक और फिर नुक्ता आया कि भाई ये नहीं हुआ कि लाखों बंदर थे, करोड़ों बंदर थे और सब के सब एक वक्त में इंसान बन गए, वक्त के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि ये बात साबित होती है कि एक बंदा था, उससे फिर उसकी नस्ल आगे फैली, जो आज पूरी दुनिया में आपको इंसान फैले हुए नजर आते हैं। तो यहां क्वेश्चन हुआ कि वो पहला बंदा मर्द है या औरत। साइंस ने कहा कि औरत तो हो ही नहीं सकती, इसलिए कि औरत के पास तो XX है, तो इससे वाई तो वजूद में आ ही नहीं सकता। हाँ, ये पॉसिबल है कि मर्द पहले हो X और Y वाला, और उस X और Y वाले से एक और बंदा बने कि जिसके पास XX हो। चुनांचे कुरान मजीद की आयत पढ़िए, 1400 साल पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं, तवज्जो फरमाइए, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, अल्लज़ी, वो ज़ात, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जी से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उस एक जी से अल्लाह ने उसका जोड़ा बना दिया। आदम अलैहिस्सलाम पहले थे, अल्लाह ने उनसे अम्मा हव्वा को पैदा कर दिया। इनके पास XY की नेमत थी, अम्मा हव्वा को अल्लाह ने X वाली नेमत दे दी। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसाआ, और अल्लाह फरमाते हैं इन दो के जरिए हमने मर्दों और औरतों को पूरे जहान के अंदर फैला दिया। जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई, आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग 100% उसी कंसेप्ट को पेश कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान मजीद को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, एक मरतबा की बात है, यूनिवर्सिटी में एक साहब आए कमरे में और मुझे कहने लगे कि मैं तो डार्विन की थ्योरी को मानता हूं और मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मुझे आप जरा बात समझाएं कि आफ्टर ऑल एक मुसलमान अगर नेक अमल करता है तो उसको आखिरत के अंदर सवाब मिलेगा, और अगर उसी तरह का कोई फलाही काम एक काफिर करता है तो तुम कहते हो कि आखिरत में उसको कोई सवाब नहीं मिलना। ये तुम्हारा कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आता, ये नेचर के खिलाफ है। तो मैंने उसे फिर एक मिसाल से समझाई बात। पहली मिसाल तो ये दी कि देखो भाई, एक उस्ताद के 2 स्टूडेंट हैं, वो उनको कहते हैं कि भाई कोई डिजिट लिखो। चुनाचे उनमें से एक बच्चा शुरू में 1 लिखता है और उसके बाद चंद जीरोज लगा देता है। जितने डिजिट इसने लिखे उतने डिजिट दूसरा भी लिखता है, मगर वो सारे ही जीरोज लिख देता है। तो अब उस्ताद क्या बताएगा? वो कहेगा कि इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू इतने मिलियन या इतने बिलियन व्हाटएवर। एक जैसे डिजिट दोनों लिखे, एक जैसा वक्त लगा, एक जैसी इंक लगी, आखिर ये डिफरेंस क्यों आ गया? वो कहेगा कि देखो, इसने शुरू में 1 लगा दिया था, उस 1 की वजह से हर जीरो ने उस 1 की वैल्यू को बढ़ा दिया और ये फिगर मिलियंस में चली गई। और इसने 1 नहीं लिखा था, 0 से शुरू किया, अब ये लाखों भी 0 लिख देता तो उसका वजन, उसका जो यानी ताकत थी वो 0 ही रहनी थी। मैंने कहा चले इसी से बात समझे कि मोमिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को तस्लीम कर लेता है, वो अपनी जिंदगी में 1 का डिजिट लगा देता है। उसके बाद जितने नेक अमल करता जाता है ये जीरोज की मानिद है। चुनांचे इस मोमिन को क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से बहुत ज्यादा इनामात मिलेंगे, और ये काफिर, ये वो एक वहदानियत को तस्लीम करने वाला जो डिजिट है ना, वो लगाना भूल जाता है। ज्यादा जिंदगी में जितने भी नेक काम करता रहे, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम इसका अजर इसी दुनिया में इसको देंगे, आखिरत में इसको कोई अजर नहीं दिया जाए।
اس کی طبیعت کچھ مطمئن ہو گئی. پھر میں نے کہا کہ اب میں تمہیں قرآن مجید سے ایک بات سناتا ہوں. وہ کہنے لگا میں تو قرآن پاک سے نہیں مانتا. میں نے کہا انشاءاللہ آپ مانیں گے، بات تو سنو. کہنے لگا جی سنائیں. میں نے کہا اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کافروں کے اعمال کو پیش تو کیا جائے گا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. کہنے لگا یہی تو میں کہتا ہوں کہ تم کیا دھکوسلے مارتے ہو کہ مسلمانوں کے عمل کا وزن اور کافر وہی عمل کرتا ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں. میں نے کہا اب ذرا سائنس کی نظر سے سنیے، تم نے ویٹ کا فارمولا پڑھا ہوا ہے؟ کہنے لگا بالکل. میں نے کہا بتائیے ویٹ کا فارمولا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ W = M × G. ماس اور گریویٹیشنل فورس اس کو ملٹیپلائی کرے تو یہ چیز کا وزن آ جاتا ہے. چنانچہ ایک آدمی کا وزن اگر زمین کے اوپر فرض کرو 100 کلو ہے، کسی بندے کو آپ مریخ کے اوپر بھیج دیں تو اس کا وزن وہاں پر ممکن ہے 300 kg ہو جائے، کیونکہ وہاں پر گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ ہے. کسی بندے کو چاند پر بھیج دیں تو اس کا وزن میں بھی 50 کلو رہ جائے، کیونکہ چاند کی گریویٹیشنل فورس چھوٹے ہونے کی وجہ سے تھوڑی ہے. اور اسی بندے کو خلا میں بھیج دیں تو اس بندے کا وزن خلا کے اندر 0. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ خلا کے اندر گریویٹیشنل فورس بھی نہیں ہے. جب ملٹی پلائی کریں گے تو اس کا ریزلٹ 0 ہوگا. میں نے کہا اگر یہ ایکویشن ہے، اب دیکھیے کہ یہ جس کو ہم گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں نا، یہ بندے کا ایمان ہے. اللہ کی طرف جو محبت ہوتی ہے نا بندے کے دل میں، اس کی مثال گریویٹیشنل فورس کی مانند ہے. یہ ایمان ہے بندے کا. اب جس بندے نے ایمان کو قبول کر لیا تو اس کشش کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہوئی. اب اس کے ساتھ اعمال کی جتنی بھی ماس ہوگی تو اس کا کچھ نہ کچھ وزن قیامت کے دن نکل آئے گا. اور کافر چونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یہ گریویٹیشنل فورس اس کی 0 ہے، لہذا وہ جتنے پہاڑوں برابر بھی عمل کر لے، جب اس کو 0 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وزن اس کا 0 ہو جائے گا. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. قیامت کے دن ان کافروں کے عمل کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. اب ہم اگر قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ باتیں تو سمجھنی بہت آسان ہے. میں اپنی بات کو تھوڑا وائنڈ اپ کرنے چاہ رہا ہوں، سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 لیول ہیں. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے 2 لیول ہیں. ایک ہے عوام الناس کا لیول. وہ صرف اتنا ہے کہ اگر ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو ان کو پتہ چلے کہ اس میں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم کا ہو رہا ہے، یا زندگی میں نکاح اور طلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا وراثت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کو جنرل پتہ چلنا چاہیے. یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہر مومن کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو تراویح میں پیچھے کھڑے ہوئے بندے کو پتہ تو چلے نا کہ کیا مضمون گزر رہا ہے. یہ ہے ایک عام بندے کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ، یہ ہر ایک کے پاس ہونا ضروری ہے. اور ایک ہے لیول آف انڈرسٹینڈنگ وہ جو علماء کا ہوتا ہے. وہ لیول ہے کہ جہاں انسان قرآن کی آیات کے اندر غور کر کے اس میں سے مسائل کو انڈیوس کرتا ہے، ڈیرائیو کرتا ہے مسائل کو. یہ ایکسپرٹ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ علماء کے لیے ہے جو 8 سال قرآن و حدیث کو پڑھنے میں لگاتے ہیں، 15 علوم سیکھتے ہیں اور ان کے پاس ایک ٹوٹل پکچر ہوتی ہے علم کی. یہ ان کا لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا. لیکن عام آدمی کے پاس تو پہلا لیول ہوتا ہے.
یہ جو پہلا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، بات بڑی اہم اور بڑی دلچسپ ہے کہ آج تو قرآن مجید کے ٹوٹل الفاظ کو کاؤنٹ کر لیا گیا۔ قرآن مجید میں جتنے ورڈ استعمال ہوئے ہیں نا ان کی تعداد 84,000 سم تھنگ، کچھ اوپر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لفظ ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوئے، جیسے یا ایھا الذین آمنو، یہ 88 ٹائمز قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ 700 ٹائمز سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو ریپیٹ ہوتے رہے ہیں ورڈ، ان کو ہم اگر ایک سمجھیں تو جو ڈفرینٹ ورڈ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد سمپلی 2000 ہے۔ کل الفاظ جو مختلف قرآن مجید میں استعمال ہوئے ان کی تعداد فقط 2000، اور وہ بار بار استعمال ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی 2000 الفاظ کا مطلب سمجھ لے تو اس کو فرسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ حاصل ہونا آسان ہے۔ اور اس میں بھی ایک مزے کی بات ہے کہ قرآن مجید کے تقریباً 500 الفاظ ایسے ہیں جو ہماری اردو کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب، قلم، انسان، جن، شجر، حجر، دین، اسلام، موت، حیات، جنت، جہنم، عرش، کرسی، حیوان، طائر، زہد، تقوی، ایمان، یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے ہیں، لیکن اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کی تعداد 500 ہے۔ تو اگر 500 قرآن مجید کے الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہو رہے ہیں تو باقی کتنے بچے؟ 1500۔ تو کیا ایک بندہ جو ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بزنس مین بن گیا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکے گا کہ اللہ 1500 الفاظ کا ترجمہ سمجھنے کے لیے میرے پاس فرصت نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میں نے تجھے ٹریلینز آف برین سیل کس لیے دیے تھے؟ کہ میرا پیغام تمہارے پاس آیا اور تم نے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کی۔ سیدھی سی بات ہے، ایک آدمی اگر ڈیلی 5 لفظ کا مطلب سمجھنا شروع کر دینا، ہر نماز کے بعد 1 لفظ، اور ڈیلی 5 لفظ، تو 1 سال کے اندر پورے قرآن پاک کا ترجمہ فرسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ اس کو حاصل ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام بہت آسان ہے، جب ہمیں سمجھ لگے گی پھر ہمارے لیے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ قرآن مجید کی حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی، اس کی قوت ہمارے سامنے آئے گی۔ چنانچہ ایک دیہاتی لڑکا تھا، ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کارتوس پڑا ہوا ہے، اس نے کارتوس اٹھا لیا، جیب میں ڈال لیا۔ اب اس کو اپنا ایک بڑی عمر کا دوست ملا، وہ کہنے لگا یار دیکھو یہ مجھے کہیں سے ملا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر کسی ہاتھی کو مارے تو ہاتھی مر جائے، شیر کو مارے تو شیر کی جان نکل جائے، یہ ایسی خطرناک ہے۔ اس دیہاتی لڑکے نے کہا کہ وہ بہت اچھا، چنانچہ اس نے اس کو جیب میں سنبھال کے رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک دن یہ آ رہا تھا شام کو اکیلا، ایک کتا کہیں اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب یہ نروس ہو کے جو بھاگا، اور تو کچھ تھا نہیں، اس کو خیال آیا میری جیب میں ایک چیز ہے، میں اس کتے کو کیوں نہ جان سے مار دوں۔ اب اس نے جو وہ کارتوس ہاتھ میں لے کے کتے کو مارا تو کتے نے مرنا کیا تھا، اوپر وہ آگے بڑھا اور اس پر چڑھنے لگا، تو بیچارے نے بھاگ کے مشکل سے جان بچائی، پسینے میں شرابور، آگے دوست مل گیا۔
دوست کو کہنے لگا یار تم نے مجھے مس گائیڈ کیا. اس نے کہا وہ کہتے کہنے لگے یار تم کہتے تھے ہاتھی مر جائے گا, شیر مر جائے گا, وہ تو اتنا تک کتا نہ مرا. اس نے کہا او خدا کے بندے, ایک مشین ہوتی ہے جس کو بندوق کہتے ہیں, اس کے اندر جب اس گولی کو بھرتے ہیں اور پھر اس کو فائر کرتے ہیں تو اس گولی کی طاقت پھر ظاہر ہوتی ہے. بالکل یہی مثال ہے. یہ انسان کے 6 فٹ کا جسم ایک بندوق کی مانند ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات اس کارتوس کی مانند ہے. جب اس 6 فٹ کے اندر وہ تعلیمات بھر جاتی ہیں اور ایسا بندہ جب رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے پھر اس وقت اس کارتوس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کا جغرافیہ بدل دیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.